بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سراقہ بن مالک کے گھوڑے کا زمین میں دنسنا۔ غار ثور سے آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین کے خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر اتر گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چھن گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان، اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے، بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی پر بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا، اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو الحکم یعنی ابو جہل، لات کی قسم یعنی لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دنس جانے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہے۔ میری رائے ہے، میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کرو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔